علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184، 185 اور 186 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، فَإِن پھر اگر، پس اگر، فا پس ان اگر، یہ بار بار پڑھ چکے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے، ان فَإِن پھر اگر، كَذَّبُوكَ وہ تجھے جھٹلا دیں، کا معنی آپ کو، تجھے، واو الف اس میں تھا جو حذف ہو گیا، جمع کی علامت ہے، اور کاف زا اور با جو ہے یہ جھوٹ کو کہتے ہیں، اسی لیے جھوٹے کو کذاب کہتے ہیں اور کاذب بھی کہتے ہیں۔ صبح صادق اور صبح کاذب ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ رمضان کے مہینے میں یہ لفظ آپ سنتے ہیں۔ فقد تو یقیناً کذبات جھٹلائے گئے ہیں، رسولم کئی رسول، یہ رسول کی جمع رسول، رسولم من قبلک آپ سے قبل، آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، جاؤ جو لا چکے ہیں، بالبینات واضح نشانیاں، بین دلائل کھلی نشانیاں، والزبری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، منیر روشن، اردو کا لفظ منور اور نور وغیرہ یہ سارے ادھر سے بنیں گے، روشنی، نور روشنی کو کہتے ہیں، منور اور منیر، کتاب روشن کا مطلب آسمانی کتاب، اور زبوری صحیفے، جیسے زبور آسمانی کتاب تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل ہر، نفس ہر شخص نے، ہر نفس نے، ہر جان نے، ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت کے منہ میں آنا ہے۔ وَإِنَّمَا اور بے شک، توفونا تاکہ معنی تم، واو نون جمع کی علامت ہے، اور یہ ویسے بھی مضارع ہے تو ترجمہ ہم کریں گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تجھے پورا پورا دیا جائے گا، توفونا تم کو پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ واو فا اور الف وفا، وفا وہی ہوتی ہے جو پوری پوری ہوتی ہے، اور وفات بھی اسی لیے اس کو موت کو وفات کہتے ہیں کہ بندہ پورا مر جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آدھا زندہ ہے اور آدھا مر گیا۔ اجورکم تمہارے اجر، اجر کی جمع اجور، یوم القیامہ قیامت کے دن، تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ فمن پس جو، زحزح بچا لیا گیا، نیا لفظ یاد کریں اس کو، عن النار آگ سے، وادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ پیسو ہیں سارے، جیسے زحزح، ادخلا داخل کر دیا گیا، انگریزی میں پیسو کہتے ہیں، اور عربی میں ہم اس کو کہیں گے کہ یعنی جس پر مفعول کو ترجیح ہوتی ہے آسان لفظوں، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔
فاز جو ہے، فاز کو یاد رکھنے کے لیے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا، تو میں نے بتایا تھا فائز، کسی عہدے پر فائز ہونا، جب کوئی بندہ کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو کامیاب ہو کے وہاں ہوتا ہے۔ اور ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ غرور عربی میں دھوکے کو بھی کہتے ہیں، اور متاع سامان کو کہتے ہیں، مال و متاع ہم جیسے کہتے ہیں۔ اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ میرے خیال میں نے دونوں آیتوں کا بامحاورہ ترجمہ نہیں کیا، تو اب سن لیں دونوں کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ سب آپ کو جھٹلا دیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشن کتاب لا چکے ہیں۔ یہ ایک پہلی آیت کا بامحاورہ ترجمہ۔ دوسری کا، ہر جان نے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور بے شک تمہیں تمہارے اعمال قیامت والے دن پورے پورے دیے جائیں گے، اور جس کسی کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آخری آیت آج کے سبق کی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، لام تاکید کے لیے ہے، تبلغن نون بھی تاکید کے لیے شد والا، البتہ ضرور۔ اور یہ ابتلا میں نے بتایا تھا اس کو یاد کرنے کے لیے، آزمائش کو، تو یہ وہی لفظ اب اور شکل میں ہے، تبلغن، لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، ابتلا کیے جاؤ گے، آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں سے، اپنے مالوں میں، مال دولت، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، ولا تسمعن، اور تم البتہ ضرور سنو گے، اس میں بھی لام اور نون تاکید کے لیے، اور تسمعن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو سین، میم اور عین اس کے اندر موجود ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، یا سماعت، قوت سماعت، تم ضرور سنو گے، اس کا معنی بنے گا۔ تا کے معنی تم، واو کے معنی اور، لام اور نون شد والا تاکید کے لیے، اور تا کے معنی تم، پھر وہی بچا سین میم عین، البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، یہ بھی اوتو پیسو ہے، من قبلکم، آپ سے قبل، آپ سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا۔ ازم تکلیف، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ، ازم کثیرہ، بہت، وَإِنَّ، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِكَ، یہ، من عزم الامور، من سے، امور امر کی جمع، عزم ہمت، اردو میں بھی ہم عزم و ہمت کہتے ہیں، عزم و استقلال کہتے ہیں، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس کا پوری آج کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اے ایمان والو، بریکٹ میں کریں، ایمان والوں سے ہم مخاطب ہے اللہ سبحانہ، تم اپنے مالوں میں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور جو مشرکین ہیں ان سے ضرور تکلیف دہ باتیں سنو گے، بہت سی تکلیف دہ، اور اگر تم نے صبر کیا، تم صبر کرو گے اور
ڈرتے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بہت آسان سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ان آیات میں حکم صادر فرمایا ہے، ہم اس کو آسان لفظوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ کیونکہ اہل کتاب جو تھے، یہودی خاص طور پر مدینے میں، وہ پیارے نبی کو طرح طرح کے بہانے بنا کے جھٹلاتے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں سب موجود تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر پیار ہے اپنے آخری نبی سے کہ جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے، اللہ بذریعہ وہی ان کو حوصلہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی حکمتوں کا تو ہم جان نہیں سکتے۔ میں یہ سوچا کرتا ہوں کئی دفعہ کہ اگر اللہ چاہتا تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے یتیم نہ کرتا تو وہ کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بادشاہ ہوتے، بادشاہ کے گھر میں آپ پیدا ہوتے، ہو سکتا تھا۔ سونے چاندی کے مکان ان کے ہوتے، ہو سکتے تھے۔ اللہ کے پاس تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تربیت اس انداز میں فرمائی کہ پیدا ہونے سے پہلے باپ سر سے اٹھا لیا، پھر ماں کا سہارا ہوتا ہے، پھر بہت انتہائی بچپن میں ماں کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو ایسے مجھے لگتا ہے جیسے اللہ اپنے پیغمبر کی ایسے تربیت کر رہا تھا کہ جب اس کو بچپن میں بھی مشکل آئے، حالانکہ یہ ٹھیک ہے جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم ابو اور امی کو آواز مارتے ہیں، اور یہ درست بھی ہے، تو یہ میرا نبی انتہائی بچپن میں بھی جب کسی تکلیف سے گزرے تو یا اللہ کہے، مجھے ہی پکارے، اس کی نظروں میں کوئی اور ہو ہی نہ جس کو یہ پکار سکے۔ ایسی تربیت فرمائی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، اب حوصلہ دیکھیں کس کس انداز۔ تو آپ سے پہلے کئی رسول کتابیں بھی لا چکے، واضح نشانیاں بھی لا چکے، اور صحیفوں والے پیغمبر بھی ان کے پاس آئے، لے یہ نہیں مانے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ تو پیغمبروں کو جھٹلانا اس قوم کی عام عادت ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، ہر ایک جو بنا ہے وہ ختم ہوگا، جو پیدا ہوا ہے وہ فوت ہوگا، سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ بھی ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی مخلوق ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور اللہ کی دشمن مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی اور اللہ کے محبوب پیغمبروں تک، سب آئے اور اپنی زندگی گزار کر دنیا کی اللہ کے پاس چلے گئے، کیونکہ موت مومن کے لیے وہ پل ہے جس کو پار کر کے مومن جنت میں جاتا ہے۔ تو پیغمبروں کی جنت کے مقام کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو آپ محنت کرتے ہیں ان کو بتانے کی، ان کو سمجھانے کی، آپ کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو ہم نے بتانے کا پابند بنایا ہے کہ ہمارا پیغام پہنچا دو۔ ہم نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ان کو بالکل سیدھے رستے پہ لے آؤ، یعنی آپ کو مختار نہیں بنایا۔ اگر اللہ پیارے نبی کو مختار بناتا تو پھر آپ کو جواب بھی دینا پڑتا کہ اتنے بندے مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بنایا ہی نہیں، یہ اللہ خود مختار ہے ہر چیز کا۔ وہ چاہے تو اپنے نبیوں کے دشمنوں کو اسلام کی ہدایت کی طرف لے آئے، چاہے تو قریشی خاندان سے ابو لہب جیسے کو نہ لائے۔ تو بہرحال آگے اللہ نے اعلان بھی فرما دیا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی جاؤ حشمت نہ دیکھتے رہنا، اور یہ دنیا کا سامان تو ایک دھوکہ ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں یہ دنیا کچھ ہوتی تو پھر کافروں کو تو اللہ بھوکا مار دیتا جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ بلکہ فرماتا ہے کہ ہم اگر یہ نہ ہوتا
کہ سارے لوگ ادھر ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اور جگہ فرمایا تو ہم کافروں کے مکان سیڑھیاں سونے چاندی کے بنا دیتے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کسی کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ فلاں نیک آدمی ہے وہ بڑی مصیبت میں ہے، فلاں برا آدمی ہے وہ موجیں کر رہا ہے، تو یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی جو ہے وہ جنت میں چلے جانا اور جہنم سے بچ جانا ہے۔ ہاں اللہ یہاں بھی عیش و بہار دے دے تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کی اضافی مہربانی ہے۔ آگے فرمایا کہ تم اپنے مالوں سے اور جانوں سے آزمائے جاؤ گے، یہ نہ کہنا کہ ایسے کلمہ پڑھ لیا اور بس جنت میں چلے جائیں گے۔ جان و مال کا نقصان بھی ہوگا، جان و مال خسارے میں جائیں گے، جانیں تکلیف میں ہوگی، اور تم یہود و نصارہ سے اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے۔ یہ تکلیف دہ باتیں ہی ہیں کہ وہ موجیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جس نے بھوکا مرنا ہے وہ جی مسلمان ہو جائے، اور اللہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ خانہ کعبہ میں غلاف پکڑ کے کہتے ہیں ہم جھوٹے ہیں تو ہم یہی مر جائیں، اللہ ان کو صحیح سلامت باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ آگے فرمایا لیکن اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ ہمت کے کام ہیں، اور مومن ہمت کے کام ہی کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔